صحت مند زندگی کے اصول۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے زندگی کی قدر، بلکہ یوں کہوں کہ صحت مند زندگی کی قدر ایک مریض سے پوچھیں جو کہ اپنی جیب کو خالی کر کے صحت جیسی نعمت کو خریدنا چاہتا ہے، اور جن لوگوں کو مفت میں یہ نعمت حاصل ہے وہ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سادہ اصول پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلا ہے ہلکی پھلکی ورزش۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ اگر انسان روزانہ 2 گھنٹے کی ہلکی پھلکی ورزش کرے یا چلے پھرے تو اس سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چلنے پھرنے سے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جسمانی ورزش کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر کی صفائی خود کریں، اور لفٹ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے کو ترجیح دیں۔ آپ کو کسی جم کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 2، بھرپور نیند۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اور ماہرین صحت بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کو بھرپور نیند کر لی جائے تو آپ صحت و توانا رہیں گے۔ ہر شخص کو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لازمی کرنی چاہیے۔ بھرپور نیند کرنے سے روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ تھکن، چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ رات کے اوقات میں کی جانے والی نیند دن کی نیند سے مقابلے میں دگنا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 3، ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ ہاتھ دھونا بیماریوں اور ان کے پھیلاؤ سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو نزلہ، زکام اور بخار اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی گندے ہاتھ ہی بنتے ہیں۔ نمبر 4، پانی زیادہ پئیں۔ پانی کی اہمیت سے ہر انسان واقف ہے، لیکن پھر بھی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پئیں، اور بیٹھ کر پئیں، لیکن ہم پانی کی بجائے کولڈ ڈرنکس اور دیگر مشروبات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ بھی پڑھیں، وہ غذائیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پانی کی ہمارے جسم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، کھڑے رہنے کو ترجیح دیں۔ اگر آپ نے یہ جملہ سنا نہیں تو جان لیں کہ بیٹھنے کی عادت آپ کو آہستہ آہستہ مار دیتی ہے۔ مختصر مدت کے لیے کرسی سے چپکے رہنا آپ کے پھٹوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جسم میں دوران خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے اور جسمانی ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طویل المدتی بنیادوں پر بات کی جائے تو یہ طرز زندگی موٹاپے کا شکار تو بنا ہی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امراض قلب اور ذیابیطس جیسی جان لیوا بیماریاں بھی جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، اور کینسر کے مختلف اقسام بھی آپ کو دبوچ سکتی ہے۔ نمبر 6، ناشتہ لازمی کریں۔ کمزوری سے بچنے، جسمانی اور ذہنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ نہ کرنے سے جسم نہ صرف لاغر ہونے لگتا ہے، بلکہ اس کا اثر ذہنی صلاحیتوں پر بھی بڑھتا ہے، جس سے آپ کی ذہنی صلاحیت ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طبی ماہرین بھرپور ناشتہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 7، گھر سے باہر نکلیں۔ گھروں اور دفاتر سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا مزاج کو خوشگوار بنانے اور تخلیقی سوچ کو جلا دینے کا تیز رفتار طریقہ ہے۔ گھر سے چہل قدمی کو معمول بنا لینے سے نہ صرف یادداشت مضبوط ہوتی ہے، بلکہ اس سے خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، پودوں کو گھر کا حصہ بنائیں۔
کچھ پھول اپنے رہائشی کمرے میں لائیں یا اپنی میز پر کوئی پودا رکھ دیں۔ آپ کے گھر یا دفتر میں سبزے کی یہ معمولی سی جھلک مزاج کو خوشگوار بنانے کے ساتھ جذباتی طور پر مستحکم شخصیت بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ پودے گھر کی چار دیواری میں موجود مضر صحت آلودگی کو بھی جذب کر لیتے ہیں، جو گلے کے راستے آپ کے پھیپھڑوں میں جا کر تباہ کن اثرات کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 9، کمپیوٹر اسکرین سے کچھ دیر کی دوری۔ کمپیوٹر، اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کی اسکرینوں کو ہر وقت گھورتے رہنا آنکھوں کی نمی کو خشک کرنے کا باعث بن جاتا ہے اور لوگ آنکھوں کے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نہ صرف بہت کم پل کے جھپکا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہماری آنکھیں بھی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس سے نمی بہت تیزی سے خشکی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، اپنی قوت مدافعت بڑھائیں۔ زندگی میں اپنی متوازن خوراک اور ورزش کی مدد سے اپنی قوت مدافعت بڑھائیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے جسم میں وٹامنز اور منرلز کی درکار مقدار کو پورا رکھیں، ورنہ بیماریوں کا شکار ہو کر کامیاب زندگی کا حقیقی لطف اٹھانے سے محروم رہیں گے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنی خوراک میں ڈاکٹر کے مشورے سے کیلشیم، زنک، آئرن، وٹامن اے، سی، ڈی اور ای، سیلینیم اور کاپر ضرور شامل رکھیں۔ خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے خوراک میں وٹامنز اور منرلز ضرور شامل کریں، کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم یہ کیمیاوی مادے کم مقدار میں بناتا ہے یا بنانا چھوڑ جاتا ہے، اس لیے ان کی کمی کو گولیوں اور کیپسولوں سے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مزید برآں اکثر لوگوں کی خوراک متوازن نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں ان کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو پورا کرنا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں کمی کی ایک بڑی وجہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو مستقل ذہنی دباؤ والی کیفیات اور صورتحال سے ہر حال میں بچا کر رکھیں۔ اگر کسی بھی کام، ملازمت یا کاروبار میں ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے تو جلد از جلد اسے چھوڑ کر ایسی جگہ کام کاج کریں جہاں ذہنی تناؤ کم ہو چاہیے۔ اس میں آپ کو کم مشاہرہ اور تنخواہ ہی ملے۔ زیادہ تنخواہ لے کر اسے ڈاکٹروں کو دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے کہ ان میں جان کا دکھ بھی ہے اور روح پر بوجھ بھی۔ ایسے میں قناعت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو آپ کو اطمینان و سکون عطا کرے گا۔